بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سامعین محترم، آج کے روشن خیال اسکالرز بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اہل اللہ کی یہ صوفیاء اکرام کے پاس بیٹھنے سے دنیا چھوٹ جاتی ہے، یہ دنیا کو چھوڑنے کا درس دیتے ہیں، یہ دنیا چھڑوا دیتے ہیں۔ بھائی اسلام میں ربانیت نہیں ہے، یہ پہلے مذہب میں تھی، پہلے انبیاء کے زمانوں میں تھی، لیکن اسلام میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے اللہ پاک نے یہ ربانیت ختم کر دی۔ بھئی آپ بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، قبیلے میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کچھ اس طرح سے کہ دکاندار دکانداری کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دکاندار دکانداری کر رہا ہے لیکن وہ سنت رسول اللہ پر خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس کا یہ دکانداری کرنا عبادت بن جائے گا۔ یہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا میں آ جائے گا۔ اگر ملازمت کر رہا ہے، جس کی ملازمت کر رہا ہے اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے دیانتداری سے کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ ملازمت کے فرائض کو انجام دینا یہ اس کے لیے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اس پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف لگا رہے۔ مجھے ایک حضرت جی ملے، لکی مروت کے تھے، حضرت مولانا قاسم خان صاحب مدظل علی۔ وہ فرمانے لگے کہ حضرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر گھڑی ہر آن رہے بس یہی دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو بس جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کوئی کچھ بھی کر رہے ہو، دنیا کے جس کام میں مشغول ہو، تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی بھی دیکھو نا۔ پہلے میں نے گوشت گزار کیا تھا کہ ذکر اپنے ذاکر کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ تو بھائی حقیقی ذاکر بن جائیے، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیے، اور یہ دولت، یہ نعمت اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے سے ملتی ہے بھائی، اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اس کا ملنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذاکر بنا دے، آمین ثم آمین۔